سوال کیا گیا ہے یاسین ڈار کشمیری بھائی کی طرف سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، رمضان میں شیاطین قید ہونے سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، لوگ جرم کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر شیاطین تو قید ہوتے ہیں تو جرم کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو آپ قرآن کریم پڑھیں، سورۃ الناس آخری سورت جو ہے، اللہ رب العزت نے شیاطین کا ذکر کیا ہے اور آگے فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ان شیطان محنت کر کر کے بعض انسانوں کو بھی شیطان بنا دیتا ہے، وہ اپنی صورت میں اور شکل میں انسان نظر آتے ہوتے ہیں اور حقیقت میں اور اپنی اندر کے حساب سے وہ شیطان بن چکے ہوتے ہیں۔ تو من الجنۃ والناس، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو جو شیطان بن چکا ہے وہ شیطان کا کام کرے گا، شیطان اگرچہ جکڑا ہوا ہے تو وہ اس کی جگہ پہ کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جب پورا سال محنت کر چکا ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ شیطان اگر نہیں بھی زور لگا رہا تو انسان اسی روٹین میں کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھے۔ جیسا کہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، آپ بٹن بند کر دیتے ہیں یا پیچھے سے پاور آف ہو جاتی ہے، تب بھی تھوڑی دیر پنکھا گھومتا رہتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ 11 مہینے جو انسان کو اس نے اپنی پٹی پڑھائی ہے شیطان نے، اب شیطان کے زور کے بغیر بھی وہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسا کر بیٹھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، صحیح بخاری میں 3277 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عام لفظ آیا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کوئی تخصیص ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے شیاطین کو قید کیا جاتا ہو، جبکہ دوسری حدیث میں یہ تصریح ہے کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین، ان کو باندھا جاتا ہے، ان کو جکڑا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو شیطان یا شتونگڑے ہوتے ہیں وہ موجود ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی انسان کو وسوسے تو دلا ہی سکتے ہیں اور گناہ کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنن نسائی کی 2108 نمبر حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ رمضان میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ویصفد فیہ کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان یعنی بڑا شیطان جو ہے وہ اس میں جکڑ دیا جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارتا ہے، یا طالب الخیر ہلم، اے نیکی کو طلب کرنے والے آؤ نیکی کرو، وَيَا طالب الشر امسک، او برائی کرنے والے رک جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں، تو گناہوں میں نمایاں کمی نظر آتی ہے ہمیں رمضان مبارک میں۔ آپ مسلمانوں کے علاقوں میں دیکھیں، نماز پڑھنے والے زیادہ، قرآن پڑھنے والے زیادہ، درود سننے والے زیادہ، سگریٹ پینے والے کم اور شراب پینے والے کم، اور یہ لوگوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اور اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے پاپی جو پوپ ہیں وہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے آزاد ہی رہتے ہیں اور وہ بھی انسانوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ من الجنۃ والناس، شیاطین تو انسانوں میں سے بھی بعض شیاطین بن چکے ہوتے ہیں، لہٰذا جو انسان ہیں شیاطین وہ بھی اس طرح کی کاروائیاں خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اکساتے ہیں ایسی کاروائیوں پہ، خود گانے سنتے ہیں دوسروں کو بھی بھیج دیے، خود فلمیں دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی لنک شیئر کر دیا کہ فلاں فلم آئیے دیکھ لو بھی رمضان مبارک میں، تو یہ شیاطین بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو ان ساری چیزوں کے مطابق سمجھیں گے۔